میں آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا، میں آپ کو 1 منٹ کا ہوم ورک دے رہا ہوں، جسٹ 1 منٹ، جسٹ 1 منٹ، صحت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، صحت ہیلتھ کے لیے، سو سمپل یار، 1 منٹ کی چیزیں سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تصور کر سکتے ہیں یہ پروردگار ہم کو بتا رہا کہ listen just follow the path of اہل البیت، اس کے بعد دیکھو میں تمہارے اوپر کرم کر سکتا ہوں۔ اتنا کریم ہے اللہ، تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو بھیج رہے نا، کبھی گھبراؤ مت۔ ایصال ثواب یہ ایسا تحفہ ہے دوستو کہ اگر یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے، اسلام کا عقیدہ، ہمارا نہیں، اسلام کا عقیدہ ہے، عام لوگوں میں یہ نہیں ہے، عام لوگوں میں کچھ نہیں ہے، مر گیا ختم ہو گیا، بدنصیب ہے کہ جتنا وہ لے کے گیا بس وہی لے کر گیا۔ اہل البیت کے درس سے وابستہ ہونے کا یہ فائدہ دیکھو، محمد اور آل محمد کی محبت کا اجر دیکھو کہ معصومین نے بتا کہ گھبراؤ مت، اگر تمہارے ہر انسان کے گناہ ہوتے، ہر انسان کے پاس کوتاہی ہے، وہ گیا بہت گناہگار گیا، تکلیف ہوگی نیچے، 100% تکلیف ہوگی، لیکن اگر اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، اگر وہ ایصال ثواب کریں گے، اگر اس کو کوئی تحفہ بھیجیں گے، اس کے واجبات کو اب پہ عمل کریں گے، اس کے واجبات کو ادا کرائیں گے، اس کے واجبات یعنی ہر مرنے والے کی نمازیں ہلکی قضا ہوتی، انلیس وہ خود بول دے کہ نہیں بھائی میں نے پوری قضا نمازوں کو ادا کر دیا، یہ واجب ہے، تو کوئی بات نہیں، ورنہ اولاد پہ یہ لازم ہے، کوئی اولاد کو چاہیے کہ منیمم 10 ایئرس کے ادا کرا دے، کوئی بگ ڈیل نہیں ہے 10 ایئرس کے ادا کرانا، ہارڈلی کچھ 100 روپیز میں 1 مہینے کی انڈیا پاکستان میں نماز ہوتی ہے، بہترین عمل ہے، اور بڑے بیٹے میں تو واجب ہے کہ باپ کی نماز پڑھائے، یہ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری۔ اب یہاں پھر کرم ہے پروردگار، میں آپ کو بتاتا کہ اگر جنازے کی نماز جب آپ پڑھ، جنازے کی نماز، باپ مرا، جنازہ تیار ہوا، بیٹا کھڑے رہ کے آہستہ سے دل میں بھی بول دے، دل میں بھی بول دے کہ پروردگار میں تجھ سے پرامس کر رہا، آئی پرامس یو کہ یہ جو میرا باپ کی ڈیڈ باڈی ہے نا، اس کی جو قضا نمازیں میں ادا کروں گا، I'm taking responsibility. میں اس کی ادا کر دوں گا۔ تم نے کہا ابھی ادا نہیں کی، وہ اتنا کریم ہے کہ پھر اب اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ بیٹے نے ریسپانسبلٹی لے لی، بیٹے نے کہا میں اس کے روزے ادا کرا دوں گا، میرے باپ پہ حج واجب تھا لیکن میرے باپ نے حج نہیں کیا تھا، میں اس کو ادا کرا دوں گا، پلیز پروردگار تو میرے باپ پہ رحم کر۔ وہ اتنا کریم ہے کہ تمہاری زبان پہ وعدہ، تم نے وعدہ کیا اس سے پورا، وہ وعدے کو لے کر وہ معاف کرتا۔ ہم ہیں مومن کا، ایک مومن دوسرے مومن سے وعدہ کرتے لیکن پورا نہیں کرتے۔ کریم پروردگار وہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے کہ میں کر دوں گا تو کر دیتا، اس سے بڑا وعدے کو پورا کرنے والا نہیں۔ روزہ ہے، حج ہے، نماز ہے، خمس ہے، اور جتنی، اگر مثال کے طور پر تمہارے باپ کے کچھ ڈیبٹس تھے، انہوں نے کسی سے بورو کیا تھا پیسے، اور اینڈ آف دی ڈے انہوں نے ادا نہیں کیا، اور باپ نے کہا کہ بیٹا میرے قرضوں کو، میرے ڈیبٹس کو تو ادا کر دے، اور بیٹا کھڑے رہ کے وہاں پہ میت پہ بول دے کہ پروردگار میرے باپ کے میں سارے ڈیبٹس کو ادا کر دوں گا، پلیز تو میرے باپ کو معاف کر دے، تو سوال نہیں ہوتا۔ آپ سوچو اس سے زیادہ کرم پروردگار ہمارے اپنے بندوں پہ کیا ہوگا۔ دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو ملی ہیں اہل البیت سے۔ شکر کرو پہلے محمد اور آل محمد کا، شکر کرو پہلے آل محمد کا کہ جن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ نعمتیں آئی۔ تو کوئی کبھی بھی یاد رکھو، کبھی نیور ان یور لائف کوئی باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مرے، بہن مرے، اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو کہ ڈیلی مجھے کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجنا ہے، کچھ نہ کچھ بھیجنا ہی بھیجنا۔ اگر آپ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کے صلوات پڑھ سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا اپنے باپ کے لیے صلوات بھی نہیں پڑھ سکتے؟ کیا باپ کے لیے بیٹھے ہوئے ڈرائنگ روم میں گاڑی ڈرائیو کر رہے، آپ ٹیوب میں جا رہے، بس میں جا رہے، اینڈ یو آر جا رہے، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، آپ کو احساس ہوا کہ ارے یار باپ یاد آیا، ماں یاد آئی۔ یہ کمپلیٹ میسج دے رہا ہے اہل بیت چینل پہ
ये जैदी फैमिली की मजलिस की कि अगर तुमको बाप याद आए तो तुम क्या करो, खाली ये बोलो 5 साल बाद पढ़ लो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। 5 टाइम्स। कितनी देर हुई 5 टाइम्स पढ़ने में? 1 मिनट हुआ। आप तो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपको 40 मिनट्स 1 आवर की ड्राइव है। जब आप बोलोगे इसका जवाब मेरे बाप को दे दे, मेरी मां को दे दे, बिजनेस डील के लिए जा रहे, सुनो गौर से, बिजनेस डील के लिए जा रहे, तो बिजनेस लेने जा रहे, अपने माँ बाप के लिए सलवात पढ़ के 18 मरतबा पढ़ो, 100 मरतबा पढ़ो, जितना चाहे पढ़ो। अब बोले इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे परवरदिगार। अब माँ बाप को बोलो, उस वक्त माँ बाप जस्ट टेल टू योर पेरेंट, मासूमीन का जुर्म मेरे नहीं। मासूमीन ने कहा कि बाप की लहद पे जाओ, माँ की लहद पे जाओ। बाप की लहद पे जाओ, ग्रेव पे जाओ तो सराहने बैठो, माँ की ग्रेव पे जाओ तो पैरों की साइड पे बैठो। अब बैठ के दुआ करो। अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिन रबी का जुमला नहीं। तो अब आपकी मिसाल दे रहा, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा, कोई बिजनेस के लिए जा रहा, कोई खास काम के लिए जा रहे, आप किसी खास मकसद के लिए जा रहे, आपका बाप नहीं है, आपकी मां नहीं, आप गाड़ी में जा रहे, कहीं भी जा रहे, आप सलवात पढ़ के बोलोगे अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से दे। ये सलवात ऑन बिहाफ ऑफ माई मरहूम फादर, बिहाफ ऑफ माई मरहूम मदर, मैंने ये सलवात पढ़ी है, अल्लाह इसका अजर तू मेरे माँ बाप को दे दे। एक साल कितना अजर है? अगर आपने 5 पढ़ी, 18 मरतबा पढ़ी, 100 मरतबा पढ़ी, कितना? उसके बाद बाप को बोलो, माँ को बोलो कि मेरे डैड, ओ माई मॉम, प्लीज आप अल्लाह से दुआ करो मेरे लिए। इसलिए कि जैसे ही सुन लो, पहले क्या करो, आधे घंटे की मजलिस होगी, 45 मिनट की मेरी मजलिस है, जस्ट 45 मिनट, ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए। एनीहाउ, उस वक्त आप ये दुआ करो, मां को बोलो, बाप को बोलो, मां मैं ये काम के लिए जा रहा हूं, मेरा रिस्क रुका हुआ है, मैं ये बिजनेस के लिए जा रहा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा, जो भी आपका काम, मां प्लीज तू दुआ कर, मां प्लीज तू दुआ कर, डैड प्लीज यू प्रे फॉर मी। आपको मालूम है, जैसी तुमने, मैं आपको बता, जैसी तुमने सलवात का गिफ्ट अपने पेरेंट्स को दिया, मां को दिया, बाप को दिया, कि अल्लाह इसका सवाब मेरे मरहूम को बन जाएगा। तुम्हारा बाप पाकिस्तान में भी दफन है तो डजंट मैटर, एंड यू आर इन लंदन, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां बैठ के भी पढ़ सकते। पढ़ के बोलो कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को दे दे, इस सलवात का सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। और जैसे ही तुमने कहा मेरे वालिदैन को दे दे, आप कुल मोमिनीन भी बोल सकते हैं। तो ये नहीं है कि तुम यहां बैठोगे तो 1 घंटे के बाद तुम्हारी सलवात का जो अजर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु का जो रिवॉर्ड है वो 1 घंटे के बाद पहुंचेगा। नहीं, तुमने पढ़ा, उधर रहमत खुदा जोश में आई, मोहम्मद और आले मोहम्मद की सलवात पढ़ने से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु बोलने से जो रहमत तुम्हारे ऊपर नाजिल हुई, वो तो होगी। वही रहमत तुम्हारे बाप की ग्रेस पे होगी। जब रहमत आती है तो कैसे आती है? खुदा ना खास्ता अगर मेरी माँ, मेरा बाप तकलीफ में, अल्लाह उन पे रहम कर, तकलीफ में, तो रहमत आई। मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन है कि करंट चले आता, लाइट चले आती, समर, खतरनाक समर, गर्मी, रात का वक्त, और करंट ऑफ हो गया। बंदा अगर नींद में भी है तो उठ जाता। आप लोग तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी कंट्री में रहते हैं, यूके में, वहां तो लाइट वाइट नहीं जाती ना, सब कॉन्टिनेंट में स्टिल यह है प्रॉब्लम सभी भी। और इंटीरियर्स में तो ज्यादा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जबरदस्त गर्मी है, 45 टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एसी चल रहा आपका, और करंट चला जाए, थोड़ी देर के बाद वहशत होगी, बंदा उठ जाएगा रूम में से कि ये क्या हो गया। नींद नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता, गर्मी, अंधेरा, लाइट नहीं है, बिल्कुल पिच डार्क, अंधेरा। उस डार्कनेस में 1 घंटा 2 घंटे के बाद आप परेशान बैठे हुए, एकदम करंट आए, लाइट आ जाए, एसी खुल जाए, तो आप कितना रिलैक्स हो जाते हैं। आप बोलते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। 1 मिनट में आप रिलैक्स हो जाती, जैसी लाइट आती ब्राइट होती,
ब्राइट होता तुम्हारा रूम। एग्जैक्टली यही चीज है नीचे, यही चीज है नीचे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जब अगर अंधेरे में, इसलिए कि यू नो वेरी वेल कि नीचे अंधेरा है। ये कोई बोल सकता है नीचे लाइट है? हमने खुद अंधेरा करके आया बाप को। बाप को जब तुमने लिटाया नीचे, जाओ, लंदन में भी कह रहा जाओ जाओ, व्हेन यू गो एंड सी। मैं औरतों को बोल रहा, इस्लाम में मना नहीं है औरतों का जाना, अरब में तो कॉमन है। जब दफन कर रहे तो जब ग्रेव को बंद करते तो कैसा बंद करते? इतना ऐसा पूरी मिट्टी डाल के, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, लुक एट मी, लुक एट मी। बेटा नीचे उतरता, फिर बोल रहा, बेटा बाप को लिटाता नीचे, तलखीन पढ़ता, फिर जब ऊपर आता, यह मेरे मौला का जुमला है, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम इतने हेल्पलेस हो जाओगे, इतने, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे, इतने हेल्पलेस हो जाओगे कि योर ओन सन तुमको नीचे लिटाएगा। उस वक्त उसको वो फीलिंग्स भी पैदा नहीं होंगे कि मैं अपने बाप को कहां लिटा रहा, वो तो मेरे इतने अच्छे बड़े बेडरूम में सोने वाला, इतने ह्यूज बेड के ऊपर आराम करने वाला, एयर कंडीशन में सोने वाला, सच ए बिग रूम, नाउ इस, अल्लाह माफ करे, सच ए नैरो प्लेस, इतनी सी, वहां पे मैं बाप को लिटा कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, आप इब्राहिम नहीं बोल रहा, गौर से सुनो। मौला कहते हैं कि जब लिटा के तुम्हारा बेटा टर्न करता अपने बैक को, एंड ही जस्ट कम अप, उस वक्त तुम नीचे से पुकारते हो कि मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, ओ माय सन, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। तुम्हारी आवाज उसके कानों पे नहीं आएगी। अच्छा अब देखना, जस्ट लुक एट मी। बाहर आया, उसका ड्रेस ब्रांडेड ड्रेस है, 1000 पाउंड का ट्राउजर है, 1000 पाउंड का शर्ट पहना हुआ है, बाप को नीचे लिटाया, थोड़ी सी डस्ट, मेरी तरफ देखो, ये सब के साथ होता। इबरत के लिए ये बातें बोल रहा, इबरत के लिए, अवेयरनेस के लिए ये बातें बोल रहा। थोड़ी सी डस्ट उसकी शर्ट पे आ गई, उसके ट्राउजर पे आ गई नीचे जाने से, वो आता है अपने ऐसा ऐसा झटकता है, क्लीन करता है। इतनी डस्ट भी वो बर्दाश्त नहीं करता अपने ट्राउजर के ऊपर, अपने शर्ट के ऊपर। फिर बोल रहा, इतनी सी डस्ट भी वो बर्दाश्त नहीं करता, ही कैन नॉट एफर्ड, ऐसा झटक देता। और 2-3 मिनट्स में क्या कर रहा, 5 मिनट्स में क्या कर रहा, टन्स ऑफ डस्ट, टन्स ऑफ खाक अपने बाप पे डाल देना। ये है इबरत, ये इबरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये वो जगह है कि जहां कोई नहीं, इवन तुम्हारा बेटे से ज्यादा कौन है यार, बाप से क्लोज बेटे से ज्यादा कौन होता, उसको फिक्र ही नहीं होती, इतनी तकलीफ भी नहीं होती यहां पे, यार व्हाट आई हैव डन, कुछ नहीं। वो बोलता फौरन नीचे लिटाओ। ये वक्त आपके ऊपर और मेरे ऊपर आने वाला है, इससे डरो, इसके लिए वो अमल करो। मरहूम को ईसाले सवाब करते जाओ अपने माँ बाप को। इससे करने के लिए अब इससे 2-3-5 मिनट में बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके लिए ये दुआ पढ़ो जो मैंने अभी बताई। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शिफ़ाअतल हुसैन। ये वो दुआ है दोस्तों के जो तुमको कल अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन अपने खुनूत में हर वक्त ये पढ़ते रहो कि अल्लाह तू मेरे मौला हुसैन की ज़ियारत दुनिया में मुझे अता कर। अगर खुदा ना खास्ता तुम एफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, डजंट मैटर। हुसैन करीम इब्ने करीम का नाम। हुसैन सिर्फ पैसे वालों का इमाम नहीं है, गरीबों का इमाम भी है। अगर तुम नहीं जा सकते, आई नो बस हालात नहीं होते, पैसे नहीं रहते, फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता, लेकिन कोशिश करना कि जिंदगी में एक ज़ियारत इमाम हुसैन अल्लाह हम सबको बार बार नसीब करे।
صرف جا کے سلام کرنا. آپ سوچو کرم مولا حسین یہ ہے. میں نہیں بول رہا, معصومین بولتے کہ صرف تم معرفت کے ساتھ اگر جاؤ اور مولا حسین کی ذریعے مبارک پہ کھڑے رہ کے تم ایک سلام کرو, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, سلام علیکم یا ابن رسول اللہ, سلام علیکم یا ابن امیر المومنین, سلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, سلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ. یہ 5 سلام ہو گئے. تم واپس آؤ گے تو ایسے گناہ معاف ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر. یہ کام کرو اپنے باپ کی لہر پہ جا کے. زیدی فیملی کو بول رہا جن کی میں ایصال ثواب کی مجلس پڑھ رہا, میں ریکویسٹ کر رہا آپ سے, جو اہل بیت چینل کے اوپر یہ زیدی فیملی کے ایصال ثواب کی مجلس مجھ سے سن رہا, میں آپ کو ایک ایسا عمل دے رہا کہ اپنے باپ کے لیے, ایون if you are in London doesn't matter, تمہارا باپ اگر کسی کے مرحومین بیک ہوم پاکستان انڈیا میں, کوئی مشکل نہیں, آپ لندن میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھنے کے بعد بھی زیارت, یا مثال کے طور پہ آپ مجلس سن رہے میری, مجلس کے بعد آپ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کر سلام کرو. کیا کرنا ہے میں نے جیسے کہا, پلیز لک ایٹ می, لسن پراپرلی, کیئرفلی لسن کرو. اس کے بعد دیکھو تمہارے باپ کو, تمہاری ماں کو, تمہارے مرحومین کو کیا ریوارڈ ملے گا معصومین کے پاس. ہو سکتا ہے آج ہی خواب میں بھی آ جائے تمہارے زیارت محمد حسین کا یہ ثواب ہے کہ تصور ہر معصوم کی زیارت کا. کھڑے رہ کے یہ نیت کرو کہ یہ جو میں سلام کر رہا ہوں مولا حسین کو on behalf of my مرحوم ڈیڈ اینڈ مرحوم مام, مثال دے رہا ہوں, میرے ماں میرے باپ کی طرف سے کر رہا, میرے بھائی میری بہن کی طرف سے کر رہا, سارے مرحومین کی طرف سے میں یہ زیارت پڑھ رہا. میں آپ کو 1 گھنٹے کا ہوم ورک نہیں دے رہا, میں آپ کو 1 منٹ کا ہوم ورک دے رہا ہوں. جسٹ 1 منٹ. کیا کرنا ہے, آپ صرف کھڑے رہو, اور اگر تمہاری ماں باپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے تم, ان کی صحت کے لیے, بیماروں کی شفا کے لیے, کووڈ سے بچنے کے لیے, صحت ہیلتھ کے لیے. سو سمپل یار, 1 منٹ کی چیزیں سن. تم کھڑے رہو گے قبلہ ٹورڈز قبلہ, جیسے لندن میں کھڑے رہو, آپ کھڑے رہ کے بولو کہ یہ سلام میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے, سارے مرحومین کی طرف سے. کھڑے رہ کے بولو السلام علیکم یا ابا عبداللہ, سلام علیکم یا ابن رسول اللہ, سلام علیکم یا ابن امیر المومنین, سلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا, سلام علیکم یا ابن خدیجہ الکبریٰ, السلام علیکم سارے شہداء کربلا و اسیران کربلا. بس ورحمۃ اللہ. کتنی دیر ہوئی یار, 1 منٹ ہوا نا. سلام آپ نے کیا کہا, مولا حسین میں نے یہ جو سلام کیا اپنے مرحوم باپ کی طرف سے کیا, ماں کی طرف سے. چلو میں یہی 2 بات. آپ بولیں گے تمہارے بولنے سے پہنچ جائے گا. دوستو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کربلا مولا سے لندن سے کافی لوگ جاتے ہیں, نجف اشرف کربلا مولا, تو تم کہتے ہو, تم یہ بولتے ہو نا کہ میں تو نہیں جا رہا, انڈیا پاکستان سے بھی جاتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ جا رہے مولا کے پاس, میری طرف سے مولا حسین کو سلام بولنا, میری طرف سے امیر المومنین کو سلام بولنا, جہاں زیارت پہ جا رہے میری طرف سے قدم بوسیے بولتے ہو. یہ تو زیارت کے ہو گیا. آپ لندن میں, مثال کے طور پہ آپ مینچسٹر میں, آپ کے ڈیڈ رہتے ہیں, آپ کا کوئی بھائی جا رہا وہاں پہ, آپ نہیں جا سکتے, آپ بولتے یار ڈیڈ کے پاس جا لینا, جسٹ گیو مائی سلام, بولتے ہو. یہ بولتے ہو نا پریکٹیکل لائف میں. تو وہ یہ اسی طرح کہ تم نے جو سلام کیا, تم نے سلام بھیجا, اور کس کی طرف سے بھیجا, تم نے یاری نیت یہ کہ میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے پڑھنا یہ سلام. میں زیدی فیملی کو بول اور سب کو بولو, تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اپنے میرے باپ کو اس کا سبق پہنچ, باپ کے بہاف میں پڑھ. سلام واجب نہیں ہے, then listen properly, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. پھر بول رہا جواب سلام واجب ہے. تو اب مولا حسین نے جو تم کو جواب دیں گے, مولا حسین کس کو دیں گے, تم کو بھی دیں گے, باپ کو بھی دیں گے. آپ سوچو تمہارا باپ تمہاری اپنی گریو میں اندھیرے میں لیٹا ہوا, باپ لیٹا ہوا ہے, اور مولا حسین کا جواب آیا. مولا حسین نے کربلا سے تمہارے باپ کو جواب دیا. جب آپ کسی کو سلام کا جواب دیتے تو کیسے دیتے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیتے, مسکرا کے دیتے. تم نے 5 مرتبہ سلام کیا مولا حسین کو,
5 times تم نے امام کو سلام کیا تو 5 مرتبہ امام حسین نے تمہارے مرحوم باپ کو اس کی لہر میں دیکھا. جب امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، اگر اندھیرا ہے اور مولا حسین نے دیکھ لیا تو روشنی ہے، گرمی ہے مولا حسین نے دیکھ لیا تو گرمی ختم، کوئی تکلیف ہے حسین نے دیکھ لیا تو تکلیف ختم. اگر کوئی پریشانی نیچے ہو رہی ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرو. اگر تکلیف نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، وحشت نہیں ہے، تو ہم جو پہلی رات کی نماز پڑھتے وہ کیا پڑھتے؟ وہ یہی تو پڑھتے، ہر آدمی پڑھتا. فرسٹ نائٹ کی جو پریئر ہے، جو لازم ہے، واجب نہیں بٹ لازم ہے، ویری ویری ریکمینڈڈ ہے کہ باپ کو دفن کر کے 2 رکعت نماز وحشت قبر، الحم اور آیت الکرسی اور الحم اور 10 انا انزلنا کی ضرور پڑھو. میت کو بہت فائدہ ہوتا، میت کی وحشت دور ہوتی. فیئر، وحشت کیا وہ تکلیف، وحشت کیا وہ اندھیرا، وحشت کیا وہ پریشانی، وحشت کیا وہ گرمی، وحشت کیا وہ کیڑوں کی زمین کے اندر کی آوازیں. تو ہوتا کیا؟ تو یہی تو کہا کہ 2 رکعت تم نماز پڑھ کے اپنے مرحوم باپ کی وحشت کو دور کر رہے. یا اس کے بعد باپ مر گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 1 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے. آج تم نے سلام پڑھا لندن میں، اور یہ 5 سلام تم نے، میں تو اتنا چھوٹا ہوم ورک دے رہا کہ آپ نے سلام پڑھا اور باپ کی لہر پہ جب پہنچا امام حسین نے اگر 5 مرتبہ، میں مثال دے رہا 5 مرتبہ میرا مولا حسین اگر تمہارے مرحوم باپ کو دیکھ لے، عزیزو حسین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. میرا مولا حسین دیکھے تو ساری وحشت بھی ختم ہوگی، ساری عذاب بھی ختم ہوگا. کرم حسین، یو نو کرم حسین کیا ہے. ہم نے ابھی کہا اس دعا میں جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ شفاعت الحسین ہے. مولا حسین کی نگاہ پڑ جائے تو ذرہ آفتاب ہو جائے، مولا حسین کی نگاہ پڑ جائے تو عذاب الہی ختم ہو جائے. کرم حسین اگر آ جائے تو تمہارا باپ نیچے سے بیٹے کو دعا دے گا کہ میرے لال تو نے حسین کی زیارت میرے بھی ہاتھ میں پڑی جس کی وجہ سے رحمت آئی. اب اللہ تو میرے بیٹے پہ رحمت کر دے. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. کوشش کرو روزانہ جو تم زیارت پڑھتے ہو یہ زیارت پڑھا کرو اپنے مرحوم باپ کے لیے. بہترین ثواب ہے، بہترین ایصال ثواب. یہ وہ گفٹ ہے کہ تم اپنے مرحوم ماں باپ کو دیں. صدقہ ضرور دیا کر. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات، کچھ بھی دو صدقہ، ایک روٹی دو، ایک پیس آف بریڈ دو، ایک کھجور کا ٹکڑا دے دو. بڑھتے جب پیسے دو نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو، میرے امام کے لیے صدقہ نہ کرو. اتنا ثواب ہے اس کا. اس کے بعد ان کی نمازوں کو ادا کرو. ہم بہت ہی ایزی لیتے اپنے لائف میں. اور ہر نتیج غور سے سنو، میں یوتھ کا بول رہا ہوں کہ جب بھی تم واجب نماز پڑھتے ہو، 2 رکعت فجر پڑھتے ہو، 8 رکعت ظہر اثر پڑھتے ہو، 7 رکعت مغرب عشاء، ہر واجب نماز کے بعد مثال کے طور پہ ظہر اثر پڑھی، ظہر کے بعد یا عصر کے بعد وہیں بیٹھ کے ایک فاتحہ. فاتحہ میں کتنی دیر لگی؟ hardly not even 1 minute. Just imagine. You can't spare 1 minute for your dad. Can't you spend 1 minute for your dad out of 24 hours? Can't you spend 1 minute یار، 1 منٹ. 3 سلوات پڑھی، 1 الحم اور 3 مرتبہ سورہ خلق، پھر 3 سلوات. That's all. 1 منٹ لگا. 1 منٹ میں تمہارے باپ کے درجات بلند ہو گئے. تمہارا باپ امام کی بارگاہ میں اس کو اتنا اجر ملا. یہ بہترین ایصال ثواب یہ تم لوگ دے رہے اپنے مرحوم ماں باپ کو. میری خواہش ہے، میری خواہش ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایصال ثواب کثرت سے کرو اپنے ماں باپ کے لیے. جتنا کرتے جاؤ گے ان کے درجات، ان کو گریڈ ملتا جائے گا. اور آج وہ مجبور ہے دوست،